نوکری کر چکے ہیں, میرا نمبر آ چکا ہے تو میں پڑھ رہا ہوں, ورنہ بنتا نہیں ہے کہ میں اتنی حسین نوکری کے بعد آ کر کچھ کیا پڑھوں. لیکن آپ اجازت دیں تو میں 2-4 باتیں کر کے آپ کو سلام کروں. سامعین گرامی, ایک مصرع آپ کے سامنے بات کرنے کا وقت نہیں ہے, ایک مصرع آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ عشق نبی سے پہلے یہ سینے کا حال تھا. اجازت ہے؟ آغا سید مظہر علی شرازی صاحب میرے بڑے ہیں, میں بیماری کی حالت میں کھڑا ہوں, ان کا وقت تھا, ان کی مہربانی انہوں نے مجھے دیا, میرے مولا ان کا سایہ سلامت رکھیں. بابا علی رضا شاہ صاحب نفیس الذاکرین, ادیب الذاکرین, آپ سب ان ہستیوں کے ناموں سے واقف ہیں. عشق نبی سے پہلے یہ سینے کا حال تھا. سامعین گرامی, خدائی گورنمنٹ کچھ خاص لوگوں کو چنتی ہے اور انہیں چن کر کچھ خاص نشانیاں دیتی ہے. بڑی مہربانی سید عمران شرائی صاحب. اور وہ نشانیاں خدا خود دیتا ہے, اور ہر وہ نشانی جسے ہر اللہ والا اپنے ساتھ لے کر زمین پر آتا ہے نا, اس نشانی کو مذہب کی زبان میں معجزہ کہتے ہیں. میری نیت نہیں تھی کہ میں بات کروں, لیکن آپ لوگوں کا ماحول دیکھ کر میں 1 منٹ کی بات کروں. بندوں میں اور خدا میں ایک خاص فرق یہ بھی ہے کہ بندے الیکشن کرتے ہیں, خدا الیکشن نہیں کرتا, خدا سلیکشن کرتا ہے. چن لیتا ہے. بہت اچھا آپ نے ترجمہ کیا. الیکشن کا مطلب ہوتا ہے چھانٹنا. اے جڑیاں ساڑیاں ماما بہنا گھر خوش کا چھانڈ کے وچ آٹا نہیں کٹ دیاں تے بعد تو روٹی بنا کے دیں دیاں, یہ دا مطلب ہوتا ہے چھنڈنا, جیسے اردو میں چھانٹنا کہتے ہیں. یہ بندے کرتے ہیں. خدا کے ہاں یہ ماحول نہیں ہے. خدا چھانٹتا نہیں ہے, خدا سلیکٹ کرتا ہے, خدا چنتا ہے. بابا علی رضا شاہ جی سے لے کر آخری بندے تک اگر ہر چہرے پہ تبسم آ جائے تو ایک جملہ عسکری کہنا چاہتا ہے, بندوں میں اور خدا میں ایک خاص فرق یہ بھی ہے کہ جسے بندے چھانٹیں وہ چھٹا ہوا ہوتا ہے, جسے وہ چن لے وہ چنا ہوا ہوتا ہے. بھائی ناراض نہ ہومی, بیمار میں ہاں, بیمار تو تا نہیں کرما لیا. گھٹو گھٹ تھوڑے جا بول تو صحیح میرے نام. اوکھا تو میں ودانا, تو تا سوکھا ودانا. جسے وہ چن لیتا ہے اسے زمین پہ بھیجتا ہے اور پھر اعلان کرتا ہے, دنیا والوں یاد رکھنا جسے تم بناؤ گے اس میں تمہارا کمال ہوگا, جسے ہم بنائیں گے اس میں ہمارا کمال. میں تیرا امتحان لین لگا ہوں گل کر کے, شاید تم میں نے پریشان کر چھوڑیا ہوئے. جسے تم بناؤ گے اس میں تمہارا کمال, جسے ہم بنائیں گے اس میں ہمارا کمال. تم بیچارے خاکی انسان ہو, تمہارا بنایا ہوا بھی خاکی ہوگا. مربت من میں کیا ہے, اور ہم نور السماوات والارض ہیں, ہمارا بنایا ہوا نور ہی نور ہوگا. تم مجبور لوگ ہو, تمہارا بنایا ہوا بھی مجبور ہوگا, اور ہم مجبور نہیں, ہمارا بنایا ہوا احمد مختار ہوگا. ارے دنیا والو تم مشکلات میں پھنستے رہتے ہو, تمہارا بنایا ہوا بھی مشکلات میں پھنستا رہے گا, اور ہم حلال مشکلات ہیں, ہمارا بنایا ہوا مشکل کشا ہوگا. القصہ مختصر دنیا والو, تمہیں فقط اتنی بات سمجھائے دیتے ہیں, یہ بات یاد رکھنا ہو دنیا والو, جو تمہارے گھر سے آئے گا وہ تم جیسا ہوگا, اور جو ہمارے گھر سے آئے گا. کی شان دا سامہ ہے دردی مومن, کی شان دا سامہ ہے دردی مومن سے مشکل دے ویلے بچاؤنا. پنجاں دا مرکب تے 12 دا ساتھی, نظر 14 وچوں بھی آوندا. ڈوبی جو امت نبی دی ہوئے تے کشتی کنارے تے لاوندا. علی ہے, او جھلیا تو بھی پکڑ لے,
دامن علی ہے دے قرار دا جے قبر دے عذابوں بچاؤندا دوویں چکے کوڑے نال مک کے سوا لاکھ نہ رہے میں بنا دے میں تصویر یہ ٹھیک نہیں ہے مہربانی توجہ ہے گل لگا بتا بھی اس نے اپنا بنایا ہوا زمین پہ بھیج دیا اور اس نے ایسا بنایا کہ پھر اس نے بنانے کے بعد اعلان کر دیا دنیا والوں یاد رکھنا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ہم نے اس انسان کو احسن طریقے سے بنا بات شروع کر رہا ہوں بزرگوں وہ خدا کی محبوب ترین ہستی جسے اس نے احسن بنایا وہ جو نبیوں کے خاتم بھی ہیں اور باعث تخلیق دو عالم بھی ہیں وہ صدق و صفا جن کی کائنات علم یقین جن کا خزانہ صحف انبیاء جن کے فضائل کی لازوال تفسیر کتب آسمانی جن کی فضیلت کا غیر فانی مجموعہ بھائی جان سر اٹھا کے مجھے دیکھیے گا وہ خدا کی محبوب ترین ہستی جو نبیوں کے خاتم بھی ہیں اور باعث تخلیق دو عالم بھی ہیں جنہیں اللہ نے ہم جیسے تھے نہیں بلکہ ہم جیسا بنا کر بھیجا اب یہ ان کے ہم جیسا بننے کا کمال تھا کہ وہ ایسے ہم جیسے بنے ایسے ہم جیسے بنے کہ بیچارے ہم جیسوں کو آج تک یہ شک ہے کہ وہ ہم جیسے تھے ہم جیسوں کو آج تک یہ شک ہے کہ وہ ہم جیسے تھے حالانکہ نہ وہ عقلی اعتبار سے ہم جیسے نہ وہ منصب کے اعتبار سے ہم جیسے نہ وہ اعضاء کے اعتبار سے ہم جیسے نہ وہ اشیاء کے اعتبار سے ہم جیسے وہ ہم میں ہم جیسے بن کے آ تو گئے لیکن اس کے باوجود بھی وہ ہم جیسے نہیں تھے دکھتے ہم جیسے تھے مگر ہم جیسے نہیں تھے یہ ہاتھ میرا بھی ہے ہاتھ میرے آقا کا بھی تھا یہ میرا ہاتھ کوئی موڑ کے دکھ راسی توڑے مجمع تھے جو کوئی سن کے سمجھ کے مسکرایا تک نہیں یہ میرا ہاتھ کوئی موڑ کے جب چاہے توڑ دے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ تو ہاتھ رہ گیا تاریخ کہتی ہے انگشت کی پشت پہ اگے ہوئے ناخن کا اشارہ ہو تو چاند دو ٹکڑے ہوتا ہے چاند دو ٹکڑے ہوتا ہے یہ ہاتھ موڑ کے انکل جی اگر ہاتھ بلند ہو سکے تو یہ ہاتھ موڑ کے سواد نہیں لانا ہاتھ بھی چاہنا میرا بھیرا یہ ہاتھ موڑ کے توڑا جا سکتا ہے اور وہ ہاتھ وہ ہے اگر اشارہ کرے تو درخت آ جائے اشرف انکل وہ ہاتھ اشارہ کرے تو بادل آ جائے وہ ہاتھ اشارہ کرے تو مکے کے کنکریوں کو کلمہ پڑھنا پڑے وہ ہاتھ اشارہ کرے تو دوڑتی ہوئی گو پلٹ کے آئے اور آگے کلمہ پڑھے یہ میرا ہاتھ ہے یہ موڑ کے توڑا بھی جا سکتا ہے اور وہ ہاتھ اشارہ کرے تو پھر چاند میں کٹ لگ جاتا ہے میرا ہاتھ ان کے ہاتھ جیسا نہیں جی ہاتھ کھلے تو میں دوسری گل کرے نا یہ بال میرے بھی ہیں اور زلفیں میرے آقا کی بھی تھیں ہمارے بال تیرے میرے بال یہ بڑھتے بھی رہتے ہیں یہ گرتے بھی رہتے ہیں یہ کٹتے بھی رہتے ہیں عمر کا ایسا حصہ ہوتا ہے یہ بال آنا بند بھی ہو جاتے ہیں رکھ میرے سر پہ قرآن بول بھاوے نہ بول لیکن انصاف اپنے اندر کریں کہ میں آنکھیں کہوے تو سڑے کہوے یہ بال بڑھتے گرتے کٹتے آنا بند ہوتے ہیں شیرازی بادشاہ تاریخ اسلام کہتی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زلفیں وہ ہے کہ اگر ہر کل اپنے تاج میں رکھے تو وہ درد سر سے شفایاب ہو جاتا ہے ایک بال اگر ابو صالح کے گھر میں رہے تو تمام رات فرشتے اس کے گھر کا طواف اور تسبیح کرتے ہیں مسلمانوں کا بڑا محترم بادشاہ ایک بال اپنی ٹوپی میں رکھے تو وہ ہر جنگ کا فاتح بن کے واپس آتا ہے یا رسول اللہ علی عباس عسکری کو سمجھ نہیں آئی جب ایک بال کا یہ حال ہے تو پوری آن کا کیا حال ہے بڑی مہربانی بڑی 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 بہت 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 شکریہ رینج تو نہ بیٹھا رادی بیٹھا ناراضگی تھی جب ایک بال کا یہ حال ہے سرکار ایک والدہ یہ حال ہو گئے تو پوری آل کا آغا صاحب بابا علی رضا شریف میرے محترم دعا فرمائیں جب ایک بال کا یہ حال ہے آپ کے پیچھے والا مومن چوپ ہے اور اس سے پیچھے والا بھی چوپ ہے اس سے پیچھے والوں کو بھی میں نے جج نہیں کیا میں تک رکھنا اس پاس انکل جب ایک بال کا یہ حال ہے تو پوری آل کا کیا حال ہو میرے امام حسین علیہ السلام کے ممبر کے اوپر ہاتھ ہے میں بہت کیوں بڑی بات نہیں کرنا چاہتا میرا قد ہی نہیں ہے اتنا میں نہیں چاہتا لیکن امام حسین علیہ السلام کا ممبر ہے
یہ باتیں اتنی بڑی ہیں کہ یہ ہم جیسے خدا کی قسم سر چھپوں کو بھی جو ہے وہ سر اٹھا کے جینے کے قابل بنا دیتی ہیں۔ میرے بندے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھیے گا۔ علی رضا شاہ جی 5 ربیع الاول پہ یہ سوسائٹی کراچی سے میں نے سیرت النبی شروع کی ہے۔ آج ربیع الاول کی کیا میرے خیال سے گزر گیا ہوگا، جو بھی ڈیٹ ہے مجھے یہ بھی نہیں یاد، میرے مولا جانتے ہیں۔ مجھے امام حسین علیہ السلام کی عزت کی قسم مجھے یاد ہی نہیں پڑتا میں نے کتنی دعائیں سمیٹی ہیں۔ یہ سرگودا کا ماحول ہے، پریوں پنچایت والا ماحول ہے، ڈیرے دار مجمع میرے سامنے بیٹھا ہوئے، میں مندا ہی نہیں کہ وہ بندہ سرگودے دوران علوی شیعہ سنی بھرا اس وقت مجلس وچ موجود ہے تے امام حسین علیہ السلام دے نانے دی شان سن کے جڑا مسکرا بھی نہیں سکدا۔ لڑنا بھڑنا نہیں، جیڑا بندہ آکھے نا کہ میں حسین علیہ السلام دے نانے جے ہاں، اس کو الگ بٹھا کر سینے سے لگا کے کہنا ہے حضور آپ کیسے میرے آقا جیسے ہو گئے؟ ارے آپ تو جوتے پہن کر مسجد میں نہیں جا سکتے، وہ نالین سمیت پردہ وحدت تک چلیں گے۔ ارے آپ جوتے پہن کے مسجد میں نہیں جا سکتے، اور وہ نالین سمیت کوئی نہیں خیر، وہ نالین سمیت مجھے کہا گیا کم سے کم بھی 20 منٹ پڑھنا ہے، مصائب انشاءاللہ میرے بعد والی ہستیاں پڑھیں گی۔ ارے بندہ، میں امام حسین علیہ السلام کے ممبر پہ کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں میں اپنا مذہب چھوڑ دوں گا، دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا عالم دین اپنے علم کے بحاف پہ مجھے بغیر کسی مجبوری کے جوتوں سمیت محراب مسجد میں کھڑے ہو کے دکھا بغیر حالت اضطرار کی۔ شعر پڑھوں پیر نصیر الدین نصیر کا، جی ویسے تو ان کی پوری منقبت ہے، لیکن یہ اس میں سے مطلع کے بعد ایک شعر جو ہے نا، مطلع نہیں پڑھتا شعر ہوں، لیکن اس ماحول میں مطلع پڑھنا ضروری ہے تاکہ قافیہ شناسائی ہو جائے مجمع کو۔ شعر پڑھ لوں، ایک لفظ ہے عیب، شیرازی بادشاہ، عیب آدن ماڑیاں گلن کمیاں اے نکیاں نکیاں گلاں جڑیاں وڈے بندے زیب نہیں دینیاں، اے نکیاں نکیاں عیب، یہی آسان ترجمہ ہے سرگودے دی بولی، عیب ماڑے کم ماڑیاں گلاں جڑیاں چنگیاں نہیں ہونیاں، مناسب نہیں، لفظ ہے عیب۔ پیر نصیر الدین نصیر اہل سنت دوستوں کے شاعر بھی ہیں، صوفی بھی ہیں، پیر بھی ہیں، لیکچرر بھی ہیں، ان کے شعر سنیے۔ فرماتے ہیں لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں، اور حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں۔ حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ، ارے شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپا۔ آخری 2 منٹ کی بات ممبر اپنے بڑوں کے حوالے۔ سامعین گرامی، 36 ہجری جمعہ کا دن کوفے کی مسجد میں ممبر، اور ممبر پہ تاریخ انسانیت بلکہ چشم انسانیت نے دیکھا ایک ایسا بادشاہ تھا جو بیٹھے بیٹھے اعلان کر رہا تھا دنیا والوں جو نہیں جانتے ہو وہ جان لو، اور جو جان گئے ہو وہ پہچان لو، جس کے پاس جس چیز کی کمی ہے وہ ہم سے پوچھ بھی سکتا ہے، ہم سے مانگ بھی سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مدینۃ العلم نے باب العلم کو علم ایسے عطا کیا ہے جیسے چڑیا اپنے بچے کو دانہ دیتی ہے۔ نہیں چنگا لگتا، میں 2023 آ گیا وے، میرے سامنے 5 کیمرے کرما لے، میں کتنا ممبر کٹ سکتا، میں تسی آپ سر تے قرآن رکھ کے دسو، میں کتنا توڑے ہتھی پہ سکتا میرے نال انج بولو یا انج بولو، تو ان مولا دا واسطہ تسی صرف مسکراؤ، باقی ساریاں گلاں پیچھے رہنیاں پئیاں، صرف میری گل تے مسکرا دو، میں ممبر چھوڑ دا پیا، میں آپ پہ بوجھ مولا گوائے نہیں بننا چاہتا، اتنا سبھی نہیں ہے، بس میں جو بات چھیڑ چکا ہوں اس کو سنی۔ علی نے اعلان کیا، بیچ مجمع سے یہودی کھڑا ہو گیا، اس نے اٹھ کے کہا یا علی میں آپ کے لیے سوال لایا ہوں۔ سرکار فرماتے ہیں بندہ خدا میں تو ممبر پہ بیٹھا ہی اس لیے ہوں کہ تو مجھ سے کچھ مانگے۔
اس نے کہا حضور ویسے تو ہم لوگوں نے مولا علی علیہ السلام وہ علی پڑھا ہے جو علی خیبر شکن ہے، جو علی خندق کا فاتح، جس نے مرحب و انتر کو مارا، نو ڈاؤٹ یہ اسلام کے واحد کچھ ایوارڈز ہیں جو صرف میرے مولا علی علیہ السلام کے کھاتے میں آتے ہیں۔ جو ان چیزوں کی نفی کرتا ہے خدا کا اس پہ عذاب ٹوٹے۔ لیکن آپ لوگوں کے سامنے ہاتھ باندھ کے کہوں گا تھوڑا سا لبرل دنیا میں جا کر ان لوگوں کو پڑھ کر دیکھیے گا کہ میرے مولا علی کیا ہیں۔ بابا علی رضا شاہ جی خطیب اکبر کی کتاب باہر میری گاڑی میں پڑی ہوئی ہے، آپ یقین کریں انہوں نے مولا علی علیہ السلام لکھا ہے، زندگی میں ایسا علی نہیں سنا، اور انہوں نے وہ علی لکھا ہے جو دشمنان علی نے علی پڑھا ہے۔ علی علیہ السلام کا دشمن لکھ رہا ہے کہ علی دنیا کے سب سے بڑے عالم بھی ہیں، سب سے بڑے جج بھی ہیں، سب سے بڑے فلاسفر بھی ہیں، سب سے بڑے سائنٹسٹ بھی ہیں، سب سے بڑے انجینئر بھی ہیں، سب سے بڑے جینیس بھی ہیں، سب سے اچھے خطیب بھی ہیں، سب سے اچھے جنگجو بھی ہیں، سب سے اچھے کریم بھی ہیں، سب سے اچھے سخی بھی ہیں، سب سے اچھے عالم دین بھی ہیں، سب سے بڑے پہلوان بھی ہیں۔ اب یہ جو علی ہے یہ دشمنان علی لکھ رہے ہیں۔ بدترین دشمن علی بھی اپنے ہاتھوں سے مجبور ہو کر لکھ رہا ہے کہ میں علی کا دشمن ہوں، لیکن میں نے محراب عبادت میں علی سے اچھا نمازی نہیں دیکھا۔ ہم بیچاروں کے ساتھ ٹریجڈی یہ ہوئی ہے کہ ہم نے اس ممبر کو اتنا لمیٹڈ کر دیا ہے، ہم نے یہ نہیں سوچا کہ یہ ممبر امام حسین ہے، یہاں سے انسانیت کے لیے پیغام اتنا وسیع جائے کہ کم از کم وہ بندہ جو آدمی ہے جس کا انسانیت کے ساتھ کچھ نہ کچھ ناتا ہے نا، اسے کچھ نہ کچھ درس سیکھنے کو ملے۔ ہم لوگوں نے اپنی پڑھائی اتنی لمیٹڈ کر دی کہ ہماری بات شیعوں میں سے بھی صرف 20% شیعہ سنتے ہیں، باقی 80% ہمیں اگنور کر دیتے ہیں، حالانکہ ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہاں سے پیغام انسانیت کے لیے جانا چاہیے تھا، کیونکہ ممبر اتنا وسیع ہے۔ امام حسین علیہ السلام کو صرف شیعہ کے لیے کام تو نہیں کرنے گئے تھے نا، میرے مولا تو انسانیت کے لیے کرنے گئے تھے۔ اب جو علی خطیب ہے نا، یہ اس چیپٹر میں سے میں آپ کو ایک واقعہ سنا رہا ہوں کہ علی بولتے کیسے تھے۔ بیچ میں سے یہودی نے کھڑے ہو کے سوال کیا، یا علی آپ کے حضور کی مجھے ایک حدیث سمجھ میں نہیں آئی۔ سرکار فرماتے ہیں پوچھ۔ اس نے کہا آپ کے آقا فرما گئے تھے کنت نبی و آدم بین الماء والتین، میں تو اس وقت بھی صرف تھا نہیں بلکہ نبی بھی تھا جب حضرت آدم مٹی اور پانی والے پروسیس میں تھے۔ علی فرماتے ہیں حدیث تو ہے، اپنے سوال پہ آ۔ اس نے کہا حدیث یہ ہے، سوال میرا یا علی آپ سے یہ ہے کہ اگر اس وقت بھی صرف تھے نہیں بلکہ نبی بھی تھے تو پھر یہ رہتے کہاں تھے؟ اب جب سے دنیا بنی ہے سوال کرنے والے ایگزسٹ کرتے ہیں میرے بھائی، تو پھر یہ رہتے کہاں تھے؟ بلیو شلوار قمیض، ان کی رہائش کہاں پہ تھی؟ ان کی گزر بسر کیسے ہوتی تھی؟ علی فرماتے ہیں اب تو سوال، آپ یہ سوال سنیں میں ممبر چھوڑ رہا ہوں۔ علی فرماتے ہیں سن، اگر تو نے پوچھا تو۔ بابا شاہ جی سرکار میرے مولا سلامت رکھیں۔ علی فرماتے ہیں اللہ نے نا سب سے پہلے اپنے حبیب کے نور کو خلق کیا۔ میرے اہل سنت برادران بھی سر اٹھائیں، مولا کا واسطہ نہیں تو ان ویڈیو کیمروں کے ذریعے جہاں تک ویڈیو جائے بندے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھیے گا، کچھ نہیں سمجھیے گا۔ کم از کم ہم شیعہ سنی بھائیوں کا ایک کلمہ گو تو ایک رسول کے ہیں، انسانیت کے رشتے ناطے تو ہمارا ناطہ یہ رشتہ بنتا ہے نا۔ آپ لوگ صرف اتنا محسوس کیجئے گا کہ شیعوں میں سیرت النبی پڑھی کیسے جاتی ہے، سنی کیسے جاتی ہے، باقی شیعہ مجھے دعا کر ہی دیں گے، آپ اہل سنت مسکرا بھی دیں گے تو میں سمجھوں گا میرا توشہ آخرت ہو گیا۔ علی فرماتے ہیں اللہ نے سب سے پہلے اپنے حبیب کے نور کو خلق کیا، خلق کرنے کے بعد اس نے اپنی قدرت کاملہ سے کچھ حجاب بنائے، پھر ان حجابوں میں 1000 سال تک اس نے اپنے حبیب کے نور کو رکھا۔ علی فرماتے ہیں یہ 1000 سال آج کا گھڑی کی ٹک ٹک والا نہیں ہے، یہ نوری سال ہے۔ وہ البرٹ آئنسٹائن وہ جو تھیوری لے کر آیا تھا نا E=mc²، جس میں 1 سیکنڈ میں 3.5 لاکھ کلومیٹر کا سفر ہوتا ہے، یہ وہ والا 1000 نوری سال ہے۔ علی فرماتے ہیں اللہ نے 1000 سال تک اپنے حبیب کے نور کو ایک حجاب میں رکھا۔ علی فرماتے ہیں اللہ نے سب سے پہلے اپنے حبیب کے نور کو حجاب قدرت میں رکھا، مروا سب سر سے بیائے، حجاب قدرت کے بعد حجاب رحمت میں رکھا، حجاب رحمت کے بعد حجاب برکت میں رکھا، حجاب برکت کے بعد حجاب عزت میں رکھا، حجاب العزت کے بعد حجاب عظمت میں رکھا، حجاب عظمت کے بعد حجاب عصمت میں رکھا، حجاب عصمت کے بعد حجاب منزلت میں رکھا، حجاب منزلت کے بعد حجاب صحانت میں رکھا، حجاب صحانت کے بعد حجاب انابت میں رکھا، حجاب انابت کے بعد حجاب صبر میں رکھا، حجاب صبر کے بعد حجاب مزید میں رکھا، حجاب مزید کے بعد حجاب رضا میں رکھا، حجاب رضا کے بعد حجاب وفا میں رکھا، حجاب وفا کے بعد حجاب حیا میں رکھا۔ علی فرماتے ہیں کسی حجاب میں میرے آقا کے نور نے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا، کسی میں سبحان ربی العظیم پڑھا، کسی میں سبحان ذی الملک والملکوت پڑھا، کسی میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا، کسی میں سبحان ملک المنان پڑھا۔ علی فرماتے ہیں حتیٰ کہ 20 حجابوں سے اس ذات کی تسبیحیں کرنے کے بعد جب میرے آقا کا نور باہر آیا تو اللہ نے کچھ نہیں کیا، اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو سامنے رکھا۔ علی فرماتے ہیں یہ وہ پیارا ٹائم تھا ظہیر
جب وہ اپنے حبیب کے نور کو دیکھتا بھی گیا اور خطاب بھی دیتا گیا۔ علی فرماتے ہیں وہ دیکھ بھی رہا تھا، وہ فرما بھی رہا تھا، تو ہی خلق اول ہے، تو ہی خلق اول ہے، تو ہی ختم الرسول ہے، تو ہی محسن کائنات ہے، تو ہی نبیوں کا خاتم ہے، تو ہی باعث تخلیق دو عالم ہے، تو ہی نبیوں کا خاتم ہے۔ عمران صاحب بندے مجلس بھی سنتے پے نے، بندے نیندر بھی پوری کریں تے پے تے میں انہاں ستے چھوڑ کے ویندا پیا۔ علی فرماتے ہیں وہ خطاب دے رہا تھا، علی راشد جی آگا جی، علی فرماتے ہیں یہ وہ حسین ٹائم تھا، اوپر سے خطاب آ رہے تھے، نیچے سے نور شکرانے کے سجدے کر رہا تھا، خطاب آ رہے تھے، سجدے جا رہے تھے، خطاب راضی رہیے گا بیماری میں اتنا ہی ہو سکتا ہے، خطاب آ رہے تھے، سجدے جا رہے تھے۔ علی فرماتے ہیں اس ذات نے خطاب تمام کیے، یہاں حبیب کے نور نے سجدے تمام کیے، یہ وہ پیارا ٹائم تھا، اس نے کچھ نہیں کیا، بس وہ اپنے حبیب کے نور کو دیکھتا گیا، دیکھتا گیا، دیکھتا گیا، دیکھتا گیا، دیکھتا گیا۔ انکل اشرف ادھر دیکھیں، مجھے وہ شیعہ یا سنی بتائیں جو میرے آقا کی شان پہ مسکراتا بھی نہیں۔ علی فرماتے ہیں یہودی اس ادا سے اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو دیکھا کہ بالآخر وہ اپنے بنائے ہوئے پر خود ہی عاشق ہو گیا، وہ اپنے بنائے ہوئے پر وہ خود ہی عاشق ہو گیا۔ مولا کا واسطہ ایک لمحے کے لیے مجھے سنیے گا، علی فرماتے بھائی جان، علی فرماتے ہیں یہاں وہ عاشق ہوا، یہ وہ ٹائم تھا جب بننے والے کو بنانے والے کی نگاہ بے نگاہی کی گرمی کا احساس ہوا۔ دوبارہ سنو، بننے والے کو بنانے، چھوڑو ممبر، بنانے والے کی نگاہ بے نگاہی کی گرمی کا احساس ہوا۔ اب جب گرمی لگے تو کیا آتا ہے؟ ایک فطری عمل ہے، مجھے بتائیے، پسینہ آتا ہے۔ اب شیعہ سنی دونوں گھروں نے، الازہر یونیورسٹی سے لے کر حوزہ علمیہ نجف اشرف تک، دونوں فیملیز نے اس بات کو مانا کہ جب نگاہ بے نگاہی کی گرمی لگی تو حبیب کو پسینہ آیا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں عشق کہتے کسے ہیں۔ اس ذات نے سوچا میں نے جو عشق کیا، میں نے جو محبت کی، یہ تو میرا حبیب ہے، یہ تو میرا محبوب ہے، اب یہ پسینہ ضائع کیا جائے تو پھر عشق کی توہین ہے، پسینہ ضائع کیا جائے تو محبت کی ویلیو نہیں بچتی۔ ہم اس پسینے کو ضائع نہیں کرتے۔ ٹپیکلی جسے عشق کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس ذات نے پسینے کے قطرات کو اکٹھا کیا۔ شیعہ سنی دونوں بھائیوں نے مانا کہ وہ جو عرق تھا نا، اس کے قطرات کی تعداد تھی ایک کم 1,24,000، یعنی 1,23,999۔ اللہ نے فرمایا پسینہ ضائع نہیں کرتے، میرے عشق کا پہلا پہلا پسینہ ہے، ہم اس پسینے کو اکٹھا کر کے ایک ایک قطرے کے بدلے میں آدم بناتے ہیں، نوح بناتے ہیں، عیسیٰ بناتے ہیں، موسیٰ بناتے ہیں، یحییٰ بناتے ہیں، خضر بناتے ہیں، الیاس بناتے ہیں، علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام۔ علی فرماتے ہیں اللہ نے ایک ایک پسینے کے قطرے کے بدلے میں ایک ایک نبی بنا دیا۔ آپ کا حیران ہونا بھی بنتا ہے، میرا پریشان ہونا بھی بنتا ہے، کیونکہ آپ سمجھنے میں دیر کر رہے ہیں، میں سمجھانے میں جلدی کر رہا ہوں۔ علی فرماتے ہیں میرے بھائی پسینہ ہے کیا؟ آپ کو بھی آ رہا ہے، مجھے بھی آ رہا ہے۔ جانتے ہیں اس کی ویلیو کیا ہے؟ یہ آیا، یہ جھٹکا، یہ آیا باویں اپنا ہوئے یا کسے اور دا، اپنا بھی اتنا ہی سونا ہوندہ ہے کہ اے آیا تے اے چاہ کے سٹ چھوڑیا۔ یہ ہے پسینے کی قیمت۔ چلیے مسجد میں رکھیے سر پہ قرآن اور میری بات کا، وہاں چل کے وزن کیجئے، یہ آیا، یہ جھٹکا۔ ارے کیا وہ ہستی مجھ جیسا ہو سکتی ہے جس کی جھٹکی ہوئی خیرات کو یوسف کہتے ہیں اور جس کی جھٹکی ہوئی خیرات کو عیسیٰ و موسیٰ کہتے ہیں؟ علی فرماتے ہیں یہودی سن، اب آدم صفی اللہ بنے تو میرے آقا کے پسینے سے، نوح نجی اللہ بنے تو میرے آقا کے پسینے سے، موسیٰ کلیم اللہ بنے تو میرے آقا کے پسینے سے، عیسیٰ روح اللہ بنے تو میرے آقا کے پسینے سے، اسماعیل ذبیح اللہ بنے تو میرے آقا کے پسینے سے۔ مانکے والا اشرف انکل کے ہاں شیعہ سنی بھائیوں کی موجودگی میں سپیکر پہ منہ رکھ کے کوئی 4-5 ویڈیو کیمروں کے درمیان علی عباس عسکری، علماء، عرفاء، ادباء، فقہاء، خطباء، شعراء، تیمور بن ان 6 کے 6 طبقوں سے سوال کر کے جا رہے بھی جو نبی میرے آقا کے پسینے کے قطروں سے خلق ہوئے ان نبیوں کے نام اس میں گرامی کیسے اٹھائے جاتے ہیں؟ میں تجھے بتاؤں، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اور تیرے پاس سوچنے کا وقت ہی نہیں،
بس جو نبی میرے آقا کے پسینے کے قطروں سے بنے وہ تو علیہ السلام ہوتے ہیں، اور